بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نور الایضاح کتاب الطہارت سبق نمبر 1۔ جہاں سے غلطی ہو یا سمجھ نہ آئے مجھے بتائیں۔ 0306 0696 245۔ آج کے سبق میں ہم کتاب الطہارت المیاہ التی سے لے کے وماء العین یہاں تک پڑھیں گے، جس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے نمبر پر عبارت اور اس کے بعد لفظی ترجمہ اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد انداز تفہیم ہوگا، اور انداز تفہیم کے اندر مختلف چیزیں بیان کی جائیں گی، جس طرح کوئی لفظ آ گیا ہے تو اس کی لغوی تحقیق، اور اس کے علاوہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت ہے تو وہ دلیل بیان کی جائے گی، اور جو بھی اضافی باتیں ہوں گی وہ انداز تفہیم کے اندر بیان کی جائیں گی، اور خاص طور پہ یہ ساری چیزیں انداز تفہیم میں جو بیان ہوں گی وہ حاشیے کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب الطہارت پاکی کی کتاب۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العین۔ کتاب اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور طہارت کا لغوی معنی ہے پاکی۔ المیاہ اس کا معنی ہے پانی، التی جو، یجوز جائز ہے، التطہیر پاک کرنا، پاکی حاصل کرنا، بہا اس کے ساتھ، سبعۃ سات، میاہ پانی، ماء السماء آسمان کا پانی، وماء البحر سمندر کا پانی، بحر منا ماء منا پانی اور بحر منا سمندر، وماء النہر ماء منا پانی، نہر نہر، وماء البئر ماء کا منا پانی اور بئر کا منا کنواں، وماء ذاب من الثلج تو ذابہ مانا جو پگھلا ہو، ثلج برف سے، والبرد اور اولوں سے، وماء العین عین کا معنی چشمہ۔ تو باب محاورہ اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ وہ پانی جن کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 پانی ہیں۔ پہلا آسمان کا پانی، اور دوسرا سمندر کا پانی، اور تیسرا نہر کا پانی، اور چوتھا کنویں کا پانی، اور پانچواں وہ پانی جو برف سے پگھلا ہو، اور چھٹا وہ پانی جو اولوں سے پگھلا ہوا ہو، اور نمبر 7 وہ پانی جو چشمے کا ہو۔ تو یہاں تک عبارت اور ترجمہ آ گیا۔ اب کچھ باتوں کی وضاحت یہاں کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر کتاب، لفظ کتاب آیا ہے، تو کتاب کا لغوی معنی کیا ہے؟ کتاب اور کتابت یہ مصدر ہے، اور اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرنے سے پہلے ایک اعتراض کا جواب دے دوں۔ اعتراض یہ ہے کہ کتاب الطہارتی مصنف نے اس کتاب کو شروع میں ذکر کیا، اس کے بعد آگے کتاب الصلاۃ کو ذکر کریں گے، تو پہلے کتاب الصلاۃ کو ذکر کر دیتے اور بعد میں کتاب الطہارت کو ذکر کر دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مصنف نے کتاب الطہارت کو پہلے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ جو طہارت ہے یہ نماز کی چابی ہے، اور نماز یہ تمام عبادات کی اصل ہے،
اور نماز معاملات پر مقدم ہوتی ہے، تو اب نماز کی چابی طہارت ہے، تو ظاہر ہے طہارت ہوگی تو نماز ہوگی، تو اس لیے طہارت کو پہلے ذکر کیا اور صلاۃ کو اس کے بعد ذکر کیا۔ اور کتاب کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھیں۔ کتاب کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے ایسے مسائل فقہیہ کا طائفہ، گروہ جو خود مستقل ہو، چاہے انواع کو شامل ہو یا شامل نہ ہو، یہ اس کی تعریف ہے اصطلاحی۔ اور طہارت کا لغوی معنی وہ 3 طرح کا ہوگا۔ اگر طوا پر فتح پڑھیں طہارت پڑھیں تو پھر یہ مصدر ہوگا، اور اس کا معنی ہوگا پاکی۔ اور اگر طوا کے نیچے زیر پڑھیں طہارت تو پھر اس کا معنی ہوگا پاکی کا آلہ، اور پاکی کا آلہ وہ پانی ہے یا پھر مٹی ہے۔ پانی کے ساتھ وضو غسل ہوتا ہے اور مٹی کے ساتھ تیمم ہوتا ہے۔ اور اگر طوا کے اوپر پیش پڑھیں طہارت تو پھر اس کا معنی ہوگا وہ اس چیز کا بچا ہوا حصہ جس کے ساتھ پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ تو پانی کے ساتھ وضو کیا ہے تو وضو کا پانی جو بچ گیا ہے اس کا نام طہارت ہوگا، طوا کے پیش کے ساتھ۔ اور طہارت کا شرعی معنی کیا ہے؟ تو اس کا شرعی معنی ہے طہارت ایسے حکم کا نام ہے جو حکم ایسے محل میں ظاہر ہوتا ہے جس محل کے ساتھ نماز کا تعلق ہوتا ہے۔ اور اب یہاں پر ایک اور تیسرے لفظ کی لغوی تحقیق بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور وہ لفظ ہے المیاہ۔ تو المیاہ یہ جمع ہے، جمع کثرت، اور اس کا واحد ہے ماء۔ تو ماء کی جمع کثرت میاہ ہے اور جمع قلت امواہ ہے۔ اور ماء یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو ماء یہ ایسا جوہر ہے، جوہر شفاف لطیف سیال، ایسا جوہر ہے جو شفاف ہوتا ہے اور لطیف ہوتا ہے، یعنی نرم ہوتا ہے اور بہنے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے جوہر کا نام ماء ہے، یعنی پانی ہے۔ اور اس کے آخر میں الف ممدودہ ہوتا ہے ماء، اور کبھی کبھی الف مکسورہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ماء کی جمع ہے، تو مراد اس سے وہ پانی ہیں جن کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ اب ان پانیوں کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سے پانی ہیں، تو وہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ 7 پانی ہیں۔ اور پہلے نمبر پر انہوں نے آسمان کا پانی وہ بیان کیا، تو آسمان کے پانی کے ساتھ بھی پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض۔ اور اسی طرح سورۃ انفال کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ۔ تو ان سے مراد آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ماء البحر، دوسرے نمبر پر سمندر کا پانی۔ تو سمندر کا پانی
یہ بھی پاک کرتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ یہ پانی پاک ہوتا ہے یعنی سمندر کا، اور اس کا مردار حلال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر وماء النہر، نہر کا پانی۔ تو نہر کا پانی بھی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سیحان، جیحان، فرات اور نیل کلم من انہار الجنتی، یہ ساری کی ساری جنتی نہریں ہیں۔ تو ان کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہر کے پانی کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز ہے، اور وہ پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ وماء البئر، اور اسی طرح کنویں کا پانی بھی پاک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5، جو برف سے پانی پگھلا ہو اور جو بردی اولوں سے پانی پگھلا ہو تو وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ اب برف اور اولوں کا ذکر کر کے انہوں نے نمک سے جو پگھل کر پانی بنتا ہے اس کو خارج کر دیا، کہ نمک سے جو پگھل کر پانی بنا ہو وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی ایسا ہوتا ہے جو گرمیوں میں پگھل جاتا ہے اور سردیوں میں جم جاتا ہے، اور وہ پاک نہیں ہے، اس سے وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ پاک نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ پاک کرنے والا نہیں ہے، اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ خود وہ پاک ہی ہوگا لیکن اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور 7ویں نمبر پر چشمے کا پانی ہے۔ تو یہ زمین سے جو چشمے پھوٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی کہیں سے نکل آیا تو اب اس سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں، وہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اب آخر میں ایک اور بات یہاں ذکر کر دوں کہ ماء السماء ماء البحر، یہاں سے لے کے آگے ماء العین تک، یہاں ماء کی اضافت ہو رہی ہے آسمان کی طرف، اسی طرح ماء کی اضافت ہے آگے البحر کی طرف، اور اسی طرح ماء کی اضافت ہے نہر کی طرف، اور ماء کی اضافت ہے بئری کی طرف، اور اسی طرح آگے ماء العین کی اضافت ہے ماء کی عین کی طرف اضافت ہے۔ تو یہ اضافت کون سی ہے؟ اضافت دو طرح کی ہوتی ہے، اضافت للتعریف اور اضافت للتقیید۔ اضافت للتعریف یہ ہوتی ہے کہ مضاف اس اضافت کی وجہ سے معرفہ بن جاتا ہے، اور اضافت للتقیید کیا ہوتی ہے؟ اضافت للتقیید یہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ کے بغیر آتا ہی نہیں۔ تو یہاں اضافت للتعریف ہے، اضافت للتقیید نہیں۔ تو مطلب کیا ہوگا پھر؟ فرق کیسے واضح ہوگا؟ فرق کیا ہوگا؟ تو فرق اس طرح ہوگا کہ یہ ماء السمائی ہے تو یہاں پہ ماء کی اضافت السماء کی طرف تعریف کے لیے ہے، تو تعریف کے لیے اضافت ہوگی، تو پھر یہ ماء جو السماء سے الگ علیحدہ بھی آ سکتا ہے، یعنی آسمان کے پانی کو مطلق ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی ہے۔ آسمان کا پانی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی ہے، آسمان کی اس کے ساتھ قید نہ بھی لگائیں تو۔ اور اسی طرح سمندر کا پانی ہے تو ہم اس کو مطلقاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی ہے۔ اور اسی طرح نہر کا پانی ہے تو اس کو ہم نہر کے ساتھ قید لگائے بغیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی ہے۔ تو یہ
اضافت للتعریف کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اضافت للتقیید میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مضاف ہے وہ مضاف الیہ کی قید کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جیسے ماء الوردی ہے، پھول کا پانی، تو اب پھول کے پانی کو ہم مطلق پانی نہیں کہہ سکتے، اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ پانی ہے، بلکہ ہم جب بھی بولیں گے ہم اس کو پھول کا پانی ہی کہیں گے، تو اس پر مضاف الیہ کی قید کے بغیر معاون کا اطلاق نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں پر اضافت للتعریف ہوگی وہاں پر معاون کا اطلاق مضاف الیہ کی قید کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے، کل آگے انشاءاللہ پانی کی 5 اقسام پاکی اور ناپاکی کے لحاظ سے جو ہیں وہ پڑھیں گے اور ان کو سمجھیں گے۔